اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم آغاز کریں گے سورہ یونس آیت نمبر 41 سے۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، وَإِن اور اگر کذبوا یہ جٹلائیں کا تجھے، فقل پس تو کہہ دے، دو الفاظ ہیں، فا الگ ہے، قل الگ ہے۔ فا کا معنی پس یا تو، یعنی کہ اگر آپ کو جٹلائیں تو کہہ دے یا پس آپ کہہ دیں۔ قل تو کہہ دے، کیا کہنا ہے؟ لی عملی ولکم عملکم، لی میرے لیے ہیں میرے اعمال، میرے لیے ہے میرا عمل۔ لام اور یا یہ دو الفاظ ہیں، لام کے لیے اور یا میرا۔ میرے لیے ہے عملی میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اور تمہارے لیے ہے عملکم تمہارا عمل۔ انتم تم، بریئون بری ہو، لا تعلق ہو، مما عمل اس سے جو میں کرتا ہوں، عملو میں کرتا ہوں، مما اصل میں ہے من اور ما اس سے جو، وَأَنَا اور میں بریئن بری ہوں، لا تعلق ہوں، مما اس سے، من اور ما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ پچھلی آیت میں تذکرہ ہوا تھا، آیت نمبر 40 میں کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو مستقبل میں ایمان لے آئیں گے اور کچھ وہ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان نہ لانے والے آپ کو جھٹلاتے ہیں جب کہ آپ ان پہ حجت قائم کر چکے، اللہ کا پیغام پہنچا چکے، دلائل دے چکے۔ تو اب آپ نے کیا کہنا ہے؟ اب آپ نے کہنا ہے کہ میرے لیے ہے میرا عمل اور تمہارے لیے ہے تمہارا عمل، میں تمہارے اعمال سے بری ہوں، لا تعلق ہوں۔ تم کفر کرتے ہو، تکذیب کرتے ہو، شرک کرتے ہو، میں تمہارے ان اعمال سے لا تعلق ہوں، اور تم بھی میرے اعمال سے لا تعلق ہو۔ میرا قرآن پڑھنا، ایمان کی دعوت دینا، قرآن کی تبلیغ کرنا، تم اس سے لا تعلق۔ تو یہ مرحلہ کب آتا ہے؟ جب پہلے مخالفین پہ، کفار پہ حجت قائم کر دی جائے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا جائے۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں ایک اور مقام پہ، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو ہدایت پہ رکھو، تمہیں دوسروں کی گمراہی نقصان نہیں دے گی جب تم ہدایت کے اوپر ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے منع نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلے آپ نیکی کا حکم دے چکے کسی کو اور برائی سے آپ روک چکے، حجت قائم کر چکے، اب وہ سدھرتا نہیں ہے تو اب آپ کی ذمہ داری ختم ہوئی۔ آیت نمبر 42 وَمِنْهُمْ یہ تین الفاظ ہیں، واو کا معنی اور، من کا معنی سے، لیکن یہ من تبعیدیہ ہے، بعض کا معنی کچھ کا معنی، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں، من جو یستمعون کان لگاتے ہیں، الیک آپ کی طرف، افانت پس کیا تو، یہ بھی تین الفاظ ہیں، حمزہ استفہام کا جس کا معنی کیا، فا کا معنی پس یا پھر یا تو، اور انت کا معنی بھی تو، پس کیا تو، پھر کیا تو، تسمع سنا سکتا ہے، الصم بہروں کو، الصم جمع ہے، واحد کیا، اسم، ایک بہرا اس کو کہتے ہیں اسم، پس کیا تو بہروں کو سنا سکتا ہے، ولو کانوا لا یعقلون اور اگرچہ وہ لا یعقلون بات نہ سمجھتے ہوں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان نہ لانے والوں میں سے کئی ایسے ہیں
جو کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کی تلاوت سنتے ہیں، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، لیکن ہدایت نہیں ملتی۔ کیوں ہدایت نہیں ملتی؟ کیونکہ وہ بہرے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ بہرے ہیں۔ اور بہرے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جیسے بہرا آدمی، اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے، اس کے سامنے کوئی بات کی جائے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا، تو ایسے ہی ان لوگوں کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یہ اب بہرے ہو چکے ہیں۔ اور بہرے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی مسئلہ ان کا، عقل بھی نہیں رکھتے۔ تو جب کسی آدمی میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں، بہرا بھی ہو اور نہ سمجھنے والا ہو، تو اس کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہرا سنتا تو نہیں ہے لیکن عقل مند ہوتا ہے، اشارے سے سمجھ آتا ہے، لیکن ایسا بہرا جو سنتا بھی نہیں ہے اور عقل بھی نہیں ہے اس کے پاس، کیا اس کے ہدایت پہ آنے کی کوئی امید ہے؟ کوئی امید نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بہروں کی طرح ہیں، اس لحاظ سے کہ جو تلاوت کی جائے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور یہ یعنی کہ بے عقل ہیں، غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 43 وَمِنْهُمْ، یہ بھی من تبیزیہ ہے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے من جو ینظرو دیکھتا ہے الیکا تیری طرف، افانتا پس کیا تو، یہ بھی 3 الفاظ ہیں، پس کیا تو تہدی ہدایت دے سکتا ہے، تہدی راستہ دکھا سکتا ہے، العمیہ اندھوں کو، العمیہ جمع ہے کس کی؟ اعمیٰ کی، اعمیٰ ایک اندھے کو کہتے ہیں۔ پس کیا تو اندھوں کو راستہ دکھا سکتا ہے، پس کیا تو اندھوں کو ہدایت دے سکتا ہے، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور اگرچہ وہ لا یبصرون بصیرت نہ رکھتے ہوں، بصیرت نہ رکھتے ہوں۔ یہاں پہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ بسا اوقات انسان کو ہدایت مل جاتی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے سے بھی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں آئی ہے، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جو یہودی عالم دین تھے، کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے، ہجرت کی، تو مدینہ میں ایک شور اٹھا، آوازیں بلند ہوئیں، اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، تو لوگ جلدی سے آپ کی طرف گئے، آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کی گفتگو سننے کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے۔ میں بھی ان لوگوں میں گیا، میں نے آپ کے چہرے پہ بڑے غور کے ساتھ نگاہ ڈالی، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے جب گفتگو شروع کی تو آپ کی گفتگو یہ تھی کہ اے لوگو سلام عام کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات مضبوط بناؤ، اور جب لوگ سو رہے ہوں رات کو تب نماز پڑھا کرو۔ یہ کام کرو گے تو بڑی آسانی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ عذاب سے بچ کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو کیا پتا چلا؟ عبداللہ بن سلام آپ کی گفتگو سننے سے پہلے ہی پہچان گئے، آپ کا چہرہ دیکھ کر، کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے کئی ایسے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے سے بھی ہدایت مل جاتی ہے، لیکن کیا آپ اس کو ہدایت دے سکتے ہیں جو ہو ہی اندھا، دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ بصیرت بھی نہ ہو؟ بصیرت کا تعلق کس سے؟ عقل سے۔ ایک ہوتی ہے بصارت آنکھوں سے دیکھنا ہے، کہ بصیرت دل سے دیکھنا۔ جس کا دل بھی کام نہیں کرتا اور آنکھوں سے بھی اندھا ہے، اس کو کیسے ہدایت ملے گی؟ تو اس میں بھی کتنی بیماریاں پائی جا رہی ہیں؟ دو، یعنی کہ آنکھوں کے لحاظ سے اندھا ہے اور دل بھی اس کا کام نہیں کرتا۔ تو ان کفار کو تشبیہ دی گئی ہے پہلے بہروں کے ساتھ، اب تشبیہ دی گئی کن کے ساتھ؟ اندھوں کے ساتھ۔ بہروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ قرآن سننے کے باوجود غور نہیں کرتے، فائدہ حاصل نہیں کرتے، اور اندھوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ حق ان کو نظر نہیں آتا، حق ان کو نظر نہیں آتا۔
آیت نمبر 44 ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یظلم، ظلم نہیں کرتا، الناس، لوگوں پہ، شیئن، کچھ بھی، ولکن الناس، لیکن لوگ، انفسہم، اپنے آپ پہ، اپنے نفسوں پہ، یظلمون، ظلم کرتے ہیں۔ انفس جمع ہے کس کی؟ نفسن کی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا کہ یہ لوگ جن پہ اللہ کا عذاب دنیا میں آتا ہے یا جو آخرت میں جہنم کا ایندھن بنیں گے، ان کے اوپر اللہ کوئی ظلم نہیں کرنے والا۔ اللہ ذرا بر کے لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں کہ حق واضح ہونے کے باوجود اسے قبول نہیں کرتے، قرآن کریم کی آیات واضح ہو جانے کے باوجود ان پہ ایمان نہیں لاتے، خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں ایمان کا راستہ نہ اختیار کر کے۔ آیت نمبر 45 وَيَوْمَ، یہاں اس سے واو کے بعد ایک لفظ مقدر ہوگا اذکر، یاد کیجئے، تذکرہ کیجئے، یوم، اس دن کا تذکرہ کیجئے جس دن یحشرو، وہ جمع کرے گا، کون؟ اللہ تعالیٰ، ہم، ان کو، کن کو؟ لوگوں کو، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے وہ لوگ جن کا بھی تذکرہ ہوا ہے، ان اندھوں کو، ان بہروں کو جو حق سے بہرے ہیں، حق کو سننے سے بہرے ہیں اور حق کو دیکھنے سے بہرے ہیں، جس دن وہ ان کو جمع کرے گا، کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، گویا کہ، کأن اصل میں ہے کأنہم، یہ کأن اصل میں کیا ہے؟ جس دن وہ ان کو اکٹھا کرے گا، گویا کہ لم یلبثوا، یہ نہیں ٹھہرے، الا، مگر، ساعتن، ایک گھڑی، من النہاری، دن کی، یتعارفون بینہم، اس حال میں کہ آپس میں ایک دوسرے کی جان پہچان کرتے رہے، یتعارفون، اس حال میں کہ ایک دوسرے کی جان پہچان کرتے رہے، بینہم، آپس میں، قد خسرا، تحقیق نقصان میں رہے، گھاٹے میں رہے، الذین، وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، بلقاء دو الفاظ ہیں، با الگ ہے، لقاء الگ ہے، لقاء کے معنی ملاقات، وما کانوا مہتدین، وما، اور نہ، ما نافیہ ہے، اور نہ، کانوا، وہ ہوئے، مہتدین، ہدایت پانے والے، ہدایت حاصل کرنے والے۔ اس آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے روز آخرت کا۔ روز آخرت اللہ تعالیٰ ان مجرموں کو جمع کرے گا، تب ان کی صورتحال کیا ہوگی وہ اللہ نے بتائی ہے۔ تب ان کی صورتحال یہ ہوگی کہ ان کو یوں محسوس ہو رہا ہوگا کہ گویا کہ دنیا میں یہ صرف دن کا ایک لمحہ ٹھہرے، بس زیادہ دن کو دنیا میں ٹھہرنے کا موقع نہیں ملا، ان کو وہاں پہ اپنی اصلاح کا موقع نہیں دیا گیا۔ ان کا اندازہ یہ ہوگا کہ دنیا میں ٹھہر کر آئے ہیں بس ایک گھڑی، اور وہ ایک گھڑی بھی گزر گئی آپس کے تعارف میں، وہ ایک گھڑی بھی گزر گئی آپس کے تعارف میں۔ یتعارفون، یہ حال ہوگا کس سے؟ لم یلبثوا سے، کہ گویا کہ یہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی، اس حال میں کہ ایک دوسرے کی جان پہچان کرتے رہے، بینہم، آپس میں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اس دنیا کی آخرت کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انسان کو دنیا میں اللہ نے 60 سال دیے، 70 سال دیے، 80 سال دیے، 90 سال دیے، 100 سال دیے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں دنیا میں تو ایک گھڑی رہا ہوں، بس مجھے کوئی زیادہ موقع ہی نہیں ملا وہاں پہ۔ کیوں؟ آخرت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر، آخرت کے عذاب کو دیکھ کر، آخرت کی شدت کو دیکھ کر وہ سارے مدے بھول جائے گا جو دنیا میں اڑاتا رہا، وہ ساری عیاشیاں، وہ گناہ، وہ موسیقی کی مجالس، وہ غیر عورتوں کے ساتھ مجالس، وہ سارے جو مزے لیتا رہا سب بھول جائے گا آخرت کا عذاب دیکھ کر۔ اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم تو دنیا میں بس ایک لمحہ رہے ہیں دن کا۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں رہے ہیں دن کی ایک گھڑی، اور کئی آیات میں آتا ہے کہ ایک دن، ایک گھڑی، دن کی گھڑی نہیں بلکہ پورا ایک دن۔
اور کہیں پہ اس سے زیادہ وقت بھی آیا ہے. مثال کے طور پہ سورہ طٰہٰ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ لگتا ہے کہ دنیا میں ہم صرف 10 راتیں رہے ہیں. کتنی؟ اچھا یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے دن کی 1 گھڑی، وہاں پہ کہہ رہا ہے 10 راتیں. اب جو مسلمان نہیں ہوگا، اللہ پہ ایمان لانے والا نہیں ہوگا، وہ سمجھے گا قرآن میں کیا ہے؟ تضاد ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کی مقدار کے برابر ہے. کتنے سال؟ ہم اگر کسی جگہ ہمیں جیل میں رکھا جائے، مثال کے طور پہ ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے، مثال کے طور پہ 10 سال 20 سال 30 سال، تو جیل میں رہتے ہوئے ہماری رائے تبدیل ہوتی رہے گی اس مدت کے بارے میں جو جیل سے باہر ہم نے گزاری ہے. یعنی کہ کبھی ہم کہیں گے جناب ساری زندگی جیل میں گزر گئی ہے، باہر تو ہم 1 دن ہی رہے ہیں سمجھو، کبھی کہے گا سمجھو 1 سال ہی رہے ہیں، کبھی کہہ رہا سمجھو بس 2 سال ہی رہا ہوں. تو انسان کے خیالات تبدیل ہوتے رہیں گے اسی 1 دن میں. دن ہے لمبا. ایک ہی انسان کبھی سوچے گا کہ میں دنیا میں 10 راتیں رہ کر آیا ہوں، کبھی کہے گا 1 دن رہ کر آیا ہوں، کبھی کہے گا دن کی 1 گھڑی رہ کر آیا ہوں. اور ان آیات سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مجرم گفتگو کرتے ہوئے کہے گا کہ میں دنیا میں 10 راتیں رہ کر آیا ہوں، دوسرا مجرم کہہ رہا ہوگا یوں لگتا ہے کہ ہم 1 دن رہ کر آئے ہیں، تیسرا کہہ رہا ہوگا دن کی 1 گھڑی رہ کر آئی. تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. یہ مختلف کیفیات ہیں اس دن کی اور اس دن کے مجرموں کی. اچھا یہ جو لفظ ہے نا یہاں پہ یتعارفون بینہم، اس کی ایک تفسیر میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ مجرم لوگ روز قیامت ان کو محسوس ہوگا کہ ہم دنیا میں دن کی 1 گھڑی رہے اور وہ 1 گھڑی بھی دنیا میں گزر گئی باہمی تعارف میں. اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مجرموں کو اکٹھا کرے گا اور انہیں یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ ہم دنیا میں 1 گھڑی رہے. اس کے بعد جو یتعارفون بینہم، اس کا تعلق دنیا سے نہیں بلکہ آخرت سے ہے. میدان حشر میں ایک دوسرے سے تعارف کر رہے ہوں گے، میدان حشر میں ایک دوسرے سے تعارف کر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو ملامت بھی کر رہے ہوں گے. اچھا آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو ہمارے مولوی تھے، ہمارے پیر تھے، آپ لوگوں نے ہمیں قبروں کی پوجا کرنے پہ لگائے رکھا، آپ لوگوں نے ہمیں بزرگوں سے مدد مانگنے پہ لگائے رکھا، اور وہ آپ کہیں گے نہیں نہیں ہمارا کوئی قصور نہیں، تم خود ہمارے پیچھے چل پڑے تھے، ہم نے تمہیں کہا تھا ہمارے پیچھے آؤ. تو اس قسم کی باتیں ان میں آپس میں تعارف ہو رہا ہوگا اور پھر قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر یہ گفتگو بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ تعارفون بینہم، اس جملے کا تعلق دنیا کی کیفیت سے بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کی کیفیت سے بھی. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تحقیق خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. جی ہاں، جس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے وہ خسارے میں رہے گا. دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ. آخرت میں ایمان نہ لانے کی وجہ سے، کافر ہو جانے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. اور دنیا میں کیا خسارہ ہے؟ جس کا آخرت پہ دنیا میں ایمان ہے، یہ ایمان اسے ابھارتا ہے نیک اعمال کرنے پہ. یہ ایمان اس کے گھر کے ماحول کو بھی اچھا رکھتا ہے. جس گھر کے رہنے والوں کا آخرت پہ پختہ ایمان ہوگا وہ کیا کریں گے؟ وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، کسی پہ زیادتی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. خامد بیوی پہ بہت زیادہ ظلم نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرتا ہے. روز قیامت میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ اور بیوی بھی خامد کی اطاعت اس وقت بھی کر رہی ہوگی جب خود تکی ہوئی ہوگی. گھر کے کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، کھانا بنانے کو دل نہیں کر رہا، لیکن یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب دے گا، خامد کی خدمت کر رہی ہوں، بچوں کی خدمت کر رہی ہوں، ان کا کھانا بنا رہی ہوں. یعنی کہ آخرت پہ ایمان لانے کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. اور ایمان نہ لانے کا نقصان دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. آیت نمبر 46
وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. وَإِمَّا، یہ اصل میں اما دو الفاظ ہیں، ان اور ما. ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر، اور ما زائدہ ہے، یہ ان کی تاکید کے لیے آیا ہے. اب ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ اور اگر کبھی، اور اگر کبھی، نوریا ہم دکھائیں، آگے نون تاکید کے لیے ضرور لازمی کہا تجھے، اور اگر کبھی ہم لازمی طور پہ آپ کو دکھائیں، بعد الذین نعدہم، اس میں سے کچھ، بعد کا معنی کچھ، الذی اس میں سے کچھ، جس کا نعدہم ہم ان کو وعدہ دیتے ہیں، جس کی ہم ان کو وارننگ دیتے ہیں، جس کی ہم ان کو دھمکی دیتے ہیں. او یا نتوفا، ہم فوت کر لیں، آگے نون آ گیا لازمی طور پہ، یا ہم لازمی طور پہ فوت کر لیں کا تجھے. فَإِلَيْنَا، یہ بھی تین الفاظ ہیں، فا تو، پس، الا اور نا، پس ہماری طرف ہی ہوگا، مرجعہم ان کا لوٹنا. ثم اللہ، پھر اللہ تعالی، شہید، مطلع ہے، گواہ ہے، اچھی طرح مطلع، اچھی طرح گواہ ہے، علی ما یفعلون، ان اعمال پہ جو یہ کر رہے ہیں. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو وارننگ دیتے رہتے ہیں، کس کی؟ عذاب کی. اچھا، اب جو وارننگ ہم دیتے ہیں، جو وعید ہم سناتے ہیں، جو دھمکیاں ہم دیتے ہیں، اس میں سے کچھ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی زندگی میں پورا ہو جائے، آپ کو دیکھنے کا موقع مل جائے. اور ایسا ہوا. مشرکین مکہ کو 10 سالی کے عذاب میں مبتلا کیا گیا، اور یہ آپ کی زندگی میں ہوا. حتیٰ کہ ابو سفیان آپ کے پاس آیا جبکہ وہ کافر تھا، کہ اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کی قوم سے یہ عذاب ہٹا لے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے. اور 10 سالی اتنی شدید تھی کہ وہ لوگ ہڈیاں تک کھاتے رہے، اتنی شدید تھی کہ آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے تو بھوک کی وجہ سے آسمانوں زمین کے مابین کیا نظر آتا تھا؟ دمائی دماں. کیا نظر آتا تھا؟ دمائی دماں. مردار کھا گئے، چمڑے کھا گئے، اتنی 10 سالی تھی. اللہ کا عذاب آیا. پھر اللہ کا یہ بھی عذاب آیا کہ بدر کی لڑائی میں تعداد زیادہ ہونے کے باوجود، ہتھیار زیادہ ہونے کے باوجود 70 قتل ہوئے اور 70 قیدی بنے. جنگ خندق میں بھی شکست ہوئی بری. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کبھی ہم آپ کو لازمی طور پہ دکھائیں اس عذاب میں سے کچھ جس کی ہم ان کو دھمکی دیتے رہتے ہیں، تو یہ تو اچھا ہو گیا. یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ہم آپ کو فوت کر لیں پہلے اس کے کہ ہماری ساری دھمکیاں مکمل ہوں، عذاب کا کچھ حصہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آئے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے واپس ہمارے پاس ہی آنا ہے. روز آخرت آپ کو ان کا برا انجام دیکھنے کا موقع ملے گا. پھر اللہ تعالیٰ خوب مطلع ہے، گواہ ہے ان اعمال پہ جو یہ کر رہے ہیں. ان کا تکذیب کرنا، ان کا کفر کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تو یہ سزا کچھ دنیا میں مل جائے گی اور باقی آخرت میں ملے گی. آیت نمبر 47 47 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ، وَلِكُلِّ یہ بھی 3 الفاظ ہیں، واو اور لام اور کل. اور ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے رسول، ایک رسول ہے. رسول کس کو کہتے ہیں؟ بھیجا ہوا. یعنی کہ ہر امت کی طرف اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بھیجتے ہیں، کوئی نہ کوئی رسول. فَإِذَا، پس جب، جاء آتا ہے، رسولہم ان کا رسول، قُضِیَ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، بینہم ان کے مابین، بالقسط انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، باقمن ساتھ القسط انصاف، وہم لا یظلمون، وہ حالیہ ہے اس حال میں کہ وہ ظلم نہیں کیے جاتے. اس آیت کی تفسیر 2 طرح ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر امت کا کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی رسول ہوتا ہے. اس آیت کا تعلق پہلی تفسیر کے لحاظ سے دنیا سے ہے. کس سے ہے؟ کہ دنیا میں ہر قوم کی طرف اللہ کسی نہ کسی رسول کو بھیجتے ہیں، یا رسول کے
نمائندہ آئے گا، کوئی عالم دین آئے گا، اللہ کا پیغام پہنچتا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول آ جائے، حجت قائم ہو جائے، پیغام مل جائے، پھر بھی لوگ ایمان نہ لائیں، تو پھر اللہ عدل و انصاف کرتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اللہ اس میں ظلم نہیں کرتا کیونکہ اللہ نے رسول بھیجا ہوتا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم ہرگز عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج لیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ اس آیت کا تعلق ہے آخرت سے، کہ ہر امت کی طرف کوئی نہ کوئی رسول دنیا میں آیا، تو روز قیامت جب اللہ کی عدالت لگے گی، جب میدان حشر قائم ہوگا، تب ان کا رسول حاضر ہوگا۔ وہ اس قوم نے رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ رسول بتائے گا، پھر اس کے مطابق اس کی قوم کے مابین فیصلہ ہوگا، اور کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ اس تفسیر کے لحاظ سے یہ آیت اس آیت کے مطابق ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہم ہر امت میں سے، ہر قوم میں سے کوئی نہ کوئی گواہ لے کر آئیں گے، اور آپ کی جو قوم ہے ان کے اوپر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس دوسری تفسیر کے مطابق وہ آیت بھی ہوگی، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یعنی کہ زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے روز قیامت، اور اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، اور نبیوں کو، گواہوں کو لایا جائے گا، حاضر کن کو کیا جائے گا؟ نبیوں کو اور دیگر گواہوں کو بھی، اور بھی کئی گواہ ہیں نا۔ مثال کے طور پہ جہاں ہم کوئی عمل کرتے ہیں اس کی دیواریں گواہ ہیں، ہمارے ہاتھ گواہ بنیں گے، یہ چمڑا گواہی دے گا، ہمارے اعضاء گواہی دیں گے، علماء گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی، تو یہ گواہ لائے جائیں گے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، اور کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 48 وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، مَتَى کب ہوگا، هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ، یہ دھمکی، یہ کب پوری ہوگی، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے۔ صادقین، صادق کی جمع ہے، صادق ایک کو کہتے ہیں، سچ کہنے والا، صادقین سچ کہنے والے۔ اگر تم سچے ہو اس معاملے میں کہ مرنے والوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، تو یہ تو بڑے عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں، کب یہ ہوگا؟ یہ اگر یہ بات درست ہے تو یہ کب ہوگی؟ گویا کہ وہ تکذیب کر رہے ہیں اس میں، کس کی؟ آخرت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا؟ آیت نمبر 49 قل، تو کہہ دے، لا املکو، میں اختیار نہیں رکھتا، میں مالک نہیں ہوں، لنفسی، اپنی جان کے لیے۔ لنفسی 3 الفاظ ہیں، یا اپنی، میرا، نفس جان، لی کے لیے، میں مالک نہیں ہوں، میں اختیار نہیں رکھتا اپنی جان کے لیے، ضررن، کسی قسم کے نقصان کا، ولا نفعن، اور نہ کسی قسم کے فائدے کا، الا مگر ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے اجل، ایک وقت مقررہ ہے۔ اذا جاء اجلہم، جب جا آتا ہے اجلہم، ان کا وقت مقررہ، فلا یستأخرون، پس وہ نہیں پیچھے رہتے، ساعتن، ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہ وہ آگے بڑھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو جواب دیں جو کہتے ہیں کہ یہ کب دھمکی پوری ہوگی اگر تم ہو سچے۔ جواب آپ ان کو کیا دیں کہ یہ عذاب لے کر آنا، یہ قیامت واقع کرنا، یہ مردوں کو دوبارہ اٹھانا، یہ چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ میں نے تمہیں یہ کبھی نہیں کہا کہ میں یہ کام کروں گا، میرا کام ہے تبلیغ کرنا، میرا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا۔ یہ بھی اللہ نے بتایا ہے کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، عذاب آ سکتا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں اپنے ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔
یعنی کہ میں اپنے آپ سے کسی تکلیف کو دور کرنے کی بذات خود طاقت نہیں رکھتا، اور نہ ہی میں اپنے آپ کو کوئی فائدہ دینے کی طاقت رکھتا ہوں، الا ماشاء اللہ۔ ہاں، میں وہاں اپنے آپ سے تکلیف کو، مصیبت کو دور کر لیتا ہوں جہاں اللہ بھی چاہے، اللہ کی مشیت ہو، وہاں پہ میں فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہوں جہاں اللہ چاہے، اور جہاں اللہ نہ چاہے اور میں چاہوں تو وہاں اللہ کی چاہت مکمل ہوتی ہے، میری چاہت، میری مشیت وہاں پہ ناکام ہو جاتی ہے۔ اور اس کی مثالیں ہیں کئی ایک۔ جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، بئر مونا کا واقعہ، اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، خود آپ کے دانت کو شہید کیا گیا احد کی لڑائی میں، طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، قیامت واقعہ کرنے کے، عذاب نازل کرنے کے آپ مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسرے نمبر پہ یہ بھی یاد رکھو کہ ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، جو وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے موت دینے کا، عذاب نازل کرنے کا، وہ وقت آ گیا تو اس میں ذرا بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ تو موت یا عذاب نہ وقت مقررہ سے پہلے آئیں گے، نہ اس سے کبھی لیٹ ہوں گے۔ آیت نمبر 50 قل، تو کہہ دے، اے اللہ کے نبی تو کہہ دے، ارأیتم، یہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ اخبرونی کے معنی میں، مجھے بتاؤ، ان اگر عطا آئے کم تم پہ، عذابہ، اس کا عذاب، کس کا عذاب؟ اللہ کا، بیاتن، رات کے وقت، او نہارن، یا دن کے وقت، ماذا، کون سی چیز ہے، یستعجل منہ المجرمون، جس کو مجرم جلدی طلب کرتے ہیں، منہ، اس میں سے، اس عذاب میں سے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ یہ دوسرا جواب ہے ان کے اس مطالبے کا کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ عذاب کب آئے گا، یہ قیامت کب قائم ہوگی۔ فرمایا آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے رات کے وقت یا دن کے وقت تو یہ عذاب ہے، عذاب، یہ کوئی انعام نہیں ہے جس کو مانگتے پھر رہے ہو، یہ عذاب ہے، یہ کوئی ٹافیاں نہیں ہے، یہ کوئی شہد نہیں ہے، یہ کوئی میٹھی چیز نہیں ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے اس عذاب میں سے جس کو مجرم جلدی طلب کرنا چاہ رہے ہیں؟ آیت نمبر 51 اسم، کیا پھر، اذا، جب، ما، یہ زائدہ ہے توکید کے لیے، اذا کی توکید کے لیے، کیا پھر جب بھی، یا پھر کیا پھر جو ہی، وقع، وہ واقع ہوگا، وہ کیا؟ عذاب، آمنتم، تم ایمان لے آؤ گے، بھی، اس پہ، یہ سوالی انداز ہے، کیا پھر جب بھی، جو ہی، وہ واقع ہوگا تم اس پہ ایمان لے آؤ گے؟ الآن، تو پھر اللہ کی طرف سے کیا بات آئے گی؟ الآن سے پہلے ایک لفظ مقدر ہوگا، پشیدہ یقال، پھر تب تم سے کہا جائے گا کہ تم اس وقت ایمان لے بھی آئے، پھر تم سے کہا جائے گا الآن، کیا مطلب؟ کیا اب، یعنی کہ اب، الآن آمنتم، اب ایمان لائے ہو، کیا اب ایمان لائے ہو؟ آل اسی لیے ہے کہ اصل میں یہ دو حمزہ اکٹھے ہو گئے تھے، ایک سوالیہ حمزہ کیا، اور ایک دوسرا لفظ ہوتا ہے کیا، الآن، ایک لفظ کیا ہوتا ہے، الآن، تو ایک الآن کا حمزہ، ایک سوالیہ آ کا حمزہ، دو اکٹھے ہو گئے تو ان کو جمع کر دیا کیا ہوگا؟ الآن، کیا اب، آگے کیا لفظ پوشیدہ ہوگا؟ الآن آمنتم، کیا اب تم ایمان لائے ہو، آگے واو حالیہ، جب کہ، قد، تحقیق، کنتم، تم تھے، بھی، اس کو، تستعجلون، جلدی طلب کرتے، کیا اب، حالانکہ تم اس کو جلدی طلب کیا کرتے تھے، یعنی کہ اب وہ چیز آ گئی جس کا تم مطالبہ کرتے تھے، لاؤ لاؤ لاؤ، اب اللہ کا عذاب آ گیا، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب موت آ جائے، موت کی علامات نظر آنی شروع ہو جائیں، موت کے فرشتے نظر آنی شروع ہو جائیں، یا اللہ کا عذاب آ جائے، پھر ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوا کرتا، یعنی کہ تب تمہیں ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔
مجھے امید ہے کہ یہ آیت بھی واضح ہوگی کہ کیا پھر اذا ما جب بھی وقع وہ واقع ہوگا وہ عذاب آمن تم ایمان لے آؤ گے بھی اس پہ، کس پہ؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہ یا اس عذاب پہ، دونوں طرح کے قول موجود ہیں. تو کہا جائے گا تب آل آنا، اب یعنی کہ بریکٹ میں اب ایمان لائے ہو، جب کہ تم اس کو جلدی طلب کیا کرتے تھے، کس کو؟ اس عذاب کو. آیت نمبر 52 ثم پھر قیلا کہا جائے گا للذین ان لوگوں سے، للذین کتنے الفاظ ہیں؟ 2، لام اور الذین، ان لوگوں کے لیے. ہم آسان اردو میں کہیں گے ان لوگوں سے، لفظی معنی ان لوگوں کے لیے. پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا تم چکھو عذاب الخلدی ہمیشگی کا عذاب، الخلد ہمیشگی، حل نہیں تجزون تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے، بدلہ دیا جائے گا، الا مگر بما کنتم تکسبون ان اعمال کے مطابق. اعمال کس کا معنی ہے؟ بریکٹ میں. مگر ان اعمال کے مطابق ما جو کنتم تکسبون تم کمایا کرتے تھے. اس آیت میں بتایا گیا کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تب قیلا کہا جائے گا ان کو ڈانٹتے ہوئے، ان کو رسوا کرتے ہوئے، ان کو ذلیل کرتے ہوئے، کن کو؟ جنہوں نے ظلم کیا. ظلم کیسے کیا؟ کفر کیا، شرک کیا، انبیاء کی تکذیب کی. ان سے کہا جائے گا اب تم ہمیشگی کا عذاب چکھو، نہیں تمہیں سزا دی جا رہی، نہیں تمہیں بدلہ دیا جا رہا، مگر ان اعمال کے مطابق جو تم کیا کرتے تھے، کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا. آیت نمبر 53 وَيَسْتَنبِئُونَكَ اور وہ تجھ سے خبر دریافت کرتے ہیں، اور وہ تجھ سے خبر طلب کرتے ہیں. اصل میں یہ لفظ کاف، تو پہلے کاف کو الگ کر دیں. کاف کا معنی کیا؟ تجھ سے، وہ الگ ہو گیا. واؤ بھی الگ ہو گئی، اس کا معنی اور. پیچھے کیا رہ گیا؟ یستنبئون. یستنبئون میں بھی سین کا معنی ہے طلب کرنا، مانگنا، چاہنا، سوال کرنا. پیچھے رہ گیا نبا. نبا کس کو کہتے ہیں؟ خبر کو. نبا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں اب دیکھیں وَيَسْتَنبِئُونَكَ اور یہ تجھ سے خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں. احق ہوا، کیا حق ہے ہوا وہ، کیا حقیقت ہے وہ، کیا سچ ہے وہ. قل تو کہہ دے ای ہاں، وربی میرے رب کی قسم. یہ واؤ قسمیہ ہے، اور ربی میرا رب. آپ کہہ دیں ہی ہاں، آپ کہہ دیں ای ہاں، وربی میرے رب کی قسم، انہو بے شک وہ، لحق البتہ ایک حقیقت ہے، البتہ ایک سچ ہے. وما اور نہیں ہو انتم تم بموجزین عاجز کر دینے والے. اچھا اب بموجزین میں 2 الفاظ ہیں، ایک با اور ایک موجزین. یہ با کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں زائدہ. یہ آتی ہے تاکید کے لیے، معنی پکا کرنے کے لیے. یہاں یہ کس کا معنی پکا کر لی؟ ماں کا. ماں کا معنی کیا کیا ہم نے؟ نہیں. اب باغ ملا کے ہم کہیں گے اور تم، انتم تم، اور تم ہرگز نہیں ہو موجزین عاجز کر دینے والے، بے بس کر دینے والے. کیا تفسیر ہے اس آیت کی؟ کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، دوبارہ کھڑا کیا جائے گا جبکہ وہ مٹی ہو چکی ہوں گے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ یعنی کہ مذاق اڑانے کے انداز میں کہیں گے، تکذیب کے انداز میں وہ لوگ کہیں گے. آپ نے آگے سے کیا کہنا ہے؟ آپ نے کہنا ہاں میرے رب کی قسم بے شک یہ البتہ حقیقت ہے. اچھا آپ نے جو جواب دینا ہے اس میں کئی تاکیدات ہیں. ایک تو آپ نے قسم اٹھانی ہے، قسم اٹھانے سے بات کیا ہوتی ہے؟ پختہ اور پکی. دوسرے نمبر پہ آپ نے کہنا انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو بات بتا رہا ہوں وہ بغیر کسی شک کے ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. پھر آپ نے کہنا ہے لا حق، حق، یہ 2 الفاظ ہے، لام اور حق. لام کا معنی ہم کرتے ہیں البتہ، یقیناً، یہ بھی تاکید کے لیے ہے. تو 3 طرح کی تاکیدات استعمال کر کے آپ نے کہنا کہ بے شک یہ بات
درست ہے، حق ہے، سچ ہے، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور جب یہ عذاب آئے گا، جب قیامت واقع ہوگی، تم بھاگ نہیں سکو گے۔ بمعجزین، تم اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اس عذاب سے بچ سکو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو یہ قیامت واقع کرنے سے، یہ عذاب نازل کرنے سے روک سکو۔ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں، یہ وہی انداز ہے جو سورہ تغابن میں ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، کہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے جنہوں نے کفر کیا کہ وہ قطعاً اٹھائے نہیں جائیں گے، جو مر گیا کہانی ختم۔ قل، آپ آگے سے کہہ دیں بلا، کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تمہیں لازمی طور پہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر تمہیں ان اعمال کے بارے میں بتایا جائے گا تم دنیا میں کرتے رہے، اور یہ چیز اللہ کے لیے بڑی آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ آیت نمبر 54، ولو، اور اگر، انا، بے شک، لکل نفس ظلمت، ہر اس جان کے لیے ہو جس نے ظلم کیا۔ ہر کس کا معنی کلی، نفس کا معنی جان، ظلمت جس نے ظلم کیا، ظلمت صفت ہے نفس کی۔ اور اگر یقینی طور پہ، انا کا معنی کیا کر رہے ہیں، یقینی طور پہ، اور اگر یقینی طور پہ ہر اس نفس کے لیے جس نے ظلم کیا ہو، کیا ہو، ما فی الارض، جو کچھ زمین پہ ہے، وہ سارا مال جو زمین پہ ہے، یہ ہر اس نفس کے لیے ہو جس نے ظلم کیا۔ لفتدت، یہ بھی دو الفاظ ہیں، لام وہی جس کا تاکید کا، البتہ یقیناً وہ فدیے کے طور پہ پیش کر دے بھی اس کو، اس مال کو۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور اسرو، وہ چھپائیں گے، سرن سے نا، سرن سے، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو، پشیمانی کو، لما، جب، رأو، وہ دیکھیں گے، العذاب، عذاب کو، وقضیہ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم، ان کے مابین، بالقسط، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، وہم لا یظلمون، جبکہ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، وہ حالیہ ہے، جبکہ، حالانکہ۔ اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ ہر وہ نفس جس نے ظلم کیا، ظلم سے مراد یہاں پہ کیا ہوگا، ظلم اکبر، شرک کیا، کفر کیا، نبیوں کی تکذیب کی، ایمان نہ لے کر آئے، ان میں سے ہر ایک کے پاس وہ سارا مال ہو، وہ ساری نعمتیں ہوں، وہ ساری مخلوقات ان کی ملکیت ہو، تو زمین پہ ہیں۔ تو جی زمین پہ کتنا سرمایہ ہے اس وقت، ہم نہیں گن سکتے، اللہ کو تو معلوم ہے کہ ہم نہیں گن سکتے۔ یہ سارے کا سارا خزانہ ہر کافر کے پاس موجود ہو، تو وہ چاہے گا کہ عذاب سے مجھے بچا لیا جائے، عذاب سے میری جان چھوٹ جائے، اور یہ سارا مال اسے لے لیا جائے۔ وہ سارے کا سارا مال بطور فدیہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اس کے پاس یہ مال ہوگا بھی نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرض کر لیں، فرض کر لیں ان میں سے ہر کافر کے پاس وہ سارا مال ہو جو آج زمین کے اوپر موجود ہے، تو وہ چاہے گا کہ میں یہ مال بطور فدیہ پیش کروں، اور میری اس عذاب سے کیا چھوٹ جائے، جان چھوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صورتحال اتنی خطرناک ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ندامت کو چھپائیں گے، جب عذاب کو دیکھیں گے نا تو عذاب کو دیکھتے ہی پریشان ہو جائیں گے، عذاب کو دیکھتے ہی پریشان ہو جائیں گے، لیکن اپنی پچھتاوے کو، جو کہ دنیا میں ہم نے کیا کیا، کتنا بڑا ہم نے گناہ کیا، نبیوں پہ ایمان نہ لا کر، شرک کر کے، کفر کر کے، اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑا کے، لیکن اپنے اس افسوس کو، ندامت کو، پشیمانی کو چھپائیں گے، ڈرتے ہوئے کن سے، اپنے پیروکاروں سے، اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، کہ وہ تانا دیں گے
کہ دنیا میں تجھے ہم سمجھاتے رہے، دنیا میں تو ہمارا بھی لیڈر، ہمارا بھی بیڑا کر کیا تو نے، کوئی کہے گا ہم تجھے سمجھاتے رہے، کوئی کہے گا تو نے ہمارا بیڑا بھی کر کیا. ان تانوں سے بچنے کے لیے اپنے افسوس، پچھتاوے، ندامت کو کیا کریں گے؟ چھپائیں گے. اللہ کہتے ہیں ان کے مابین عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. آیت نمبر 55 الا خبردار، انا بے شک، للہ اللہ ہی کے لیے ہے. للہ دو الفاظ ہے نا، لام اور اللہ. خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں پہ ہے، والارض اور زمین پہ ہے. الا خبردار، ان وعد اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق، سچا ہے، حق ہے، حقیقت ہے. ولیکن اور لیکن اکثر ان میں سے زیادہ تر لا یعلمون، علم نہیں رکھتے. پچھلی آیت میں اللہ نے کہا تھا کہ ہر کافر کے پاس، ہر ظالم کے پاس اگر وہ سارا مال ہو، سارے خزانے ہوں جو زمین پہ موجود ہیں، تو وہ روز قیامت اس سارے مال کو فدیہ کے طور پہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوگا تاکہ اس کی عذاب سے جان چھوڑ جائے. اللہ نے اس آیت میں وعدہ کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے مال کا مالک نہیں ہے، بلکہ ایک چیز کا بھی مالک نہیں ہے. آسمان و زمین پہ موجود سارے خزانے، آسمان و زمین پہ موجود ہر مخلوق اللہ کی ملکیت ہے. انسان کے پاس وہ کچھ نہیں ہوگا، مرتا ہے تو خالی آ جاتا ہے، اور اگر اس کی قبر میں رکھ بھی دے تب بھی وہ اس کا نہیں ہے. تو اس لیے یعنی کہ اس عذاب سے بچنے کی دنیا میں کوشش کی جائے، اپنی اصلاح کر کے، ایمان لا کر، کفر و شرک سے توبہ کر کے. پھر اللہ نے خبردار کیا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. اکثر ان میں سے، لوگوں میں سے، اکثر لوگوں میں سے، یعنی کہ اہل ایمان تو علم رکھتے ہیں نا، ان میں سے اکثر یعنی کہ اکثریت جو ہے لوگوں کی، وہ کون ہے؟ کافر ہیں، وہ منکر ہیں. آیت نمبر 56 ہوا وہ یحیی و یمیت، زندگی بخشتا ہے، و یمیت اور موت دیتا ہے، و الیہ اور اسی کی طرف ترجعون، تم لٹائے جاؤ گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا، اللہ ہی ہر چیز کا مالک، اور وہی موت و حیات کا مالک. تو وہ موت و حیات کا مالک ہے اور اسی کی طرف تم نے لٹایا جانا ہے، اور وہ تب تمہیں تمہاری اعمال کے مطابق جزا دے گا. کسی کو جنت ملے گی، کسی کو جہنم. آیت نمبر 57 یا ایھا الناس، اے لوگو، قد تحقیق، جاءت آ چکی، کم تمہارے پاس، موعظۃ ایک عظیم نصیحت. عظیم کس کا معنی؟ تنوین کا. موعظہ نصیحت بات سے ہے، ایک عظیم نصیحت کہاں سے آئی ہے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. وشفاء، اور شفا، یعنی کہ عظیم نصیحت آ چکی ہے، اور کیا آ چکی ہے؟ اور شفا لما، ان امراض کی جو، امراض بریکٹ میں، اور شفا علاج ان امراض کا جو فی الصدور، کہاں پہ ہے؟ سینوں میں. صدور جمع ہے، صدر ان کی، سینوں میں. وہدن، اور ہدایت. ورحمت، اور عظیم رحمت. للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں قرآن کریم کا تذکرہ کیا، قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا، قرآن کریم کی خوبیاں بیان کی، قرآن کریم کی صفات بیان کی. اللہ تعالیٰ نے کہا لوگو، تمہارے پاس ایک عظیم نصیحت آئی ہے، اور اس کی عظمت کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. اس اللہ کی طرف سے جس کا، جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے، تمہارے سبھی امور کی تدبیر کرنے والا ہے. تو اس اللہ کی طرف سے جب کوئی پیغام آئے تو اہمیت دینی چاہیے نا. وشفا، اس میں نصیحت بھی ہے، نمبر 2 اس میں علاج ہے ان امراض کا جو تمہارے سینوں میں موجود ہیں. تمہارے سینوں میں کیا ہے؟ کفر، شرک، منافقت، حسد، ریاکاری. تو سینے میں جو امراض ہیں ان کا علاج اس قرآن میں موجود ہے. وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے، یعنی کہ راستہ دکھانے والا ہے، جنت کا راستہ. ورحمت، اور یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے، کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے.
یعنی کہ اللہ نے تو نازل کیا سب کے لیے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ صرف اہل ایمان۔ تو قرآن کریم کے اتنے اوصاف بتا کر اللہ نے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ ہم اس قرآن کو اہمیت دیں اور اس کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں۔ آیت نمبر 58 قل تو کہہ دے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ تعالیٰ کے فضل پہ، وبرحمتہ اور اس کی رحمت پہ، فبذلک پس اسی پہ، فلیفرحوا پس چاہیے کہ وہ خوش ہوں، ہوا یہ خیر بہت بہتر ہے، مما اصل میں کیا تھا؟ من اور ما، اس مال سے، مال بریکٹ میں، اس مال سے جس کو یجمعون یہ جمع کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ ان کو اللہ کے فضل، اس کی رحمت پہ خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کا فضل دین اسلام، اللہ کی رحمت قرآن۔ تو دین اسلام اور قرآن یہ اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہے، لیکن بات ادھر ہی آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، اللہ کے رسول ہیں، قرآن ہے، دین ہے، بات ایک ہی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ ان کو خوش ہونا چاہیے، اور یہ چیز بہت بہتر ہے اس مال سے، اس دنیا سے جس کو جمع کر رہے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ اہمیت دیں کس کو؟ قرآن کو۔ اہمیت دیں کس کو؟ دین اسلام کو۔ اہمیت دیں کس کو؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اچھا، یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس آیت کو بدعتی لوگ پیش کیا کرتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت کے طور پہ، کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ خوش ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ کہا گیا خوش ہونا چاہیے، خوشی منانا نہیں کہا گیا۔ فرحت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل کی خوشی سے ہوتا ہے، اس کا تعلق جلوس نکالنے سے، جھنڈیاں لگانے سے نہیں ہے۔ تو خوش ہونا چاہیے، اور ہم الحمدللہ خوش ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی رحمت اور اپنا فضل بنا کر ہماری طرف بھیجا، اور اس نعمت پہ ہم ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو ہم خوش ہیں دلی طور پہ، ہم نے عمل کر لیا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے کیا خوش ہونا چاہیے؟ یہ نہیں کہا کہ 12 ربیع الاول کو خوش ہونا چاہیے، اس خوش ہونے کا تعلق ہمیشہ سے ہے، ہر دن، ہر مہینے، ہر سال خوش ہونا چاہیے۔ جب تک زندہ ہیں خوش ہوتے رہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نبی علیہ السلام جیسا عظیم نبی دیا اور ہمیں ان کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، یہ تیرا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دلی خوشی، اور ایک اس کا وقت مقرر نہیں ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، یہ خوشی ہمیشہ 24 گھنٹے رہنی چاہیے۔ اس لیے اس آیت کو عید میلاد النبی علیہ السلام کی دلیل بنانا غلط ہوگا۔ غلط ہونے کی تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہ نبی جس کے اوپر یہ آیت اتری، وہ صحابہ کرام جن کے زمانے میں یہ آیت اتری، انہوں نے اس کے اوپر عمل کیسے کیا؟ کیا کبھی ایسا ہوا کسی سال 12 ربیع الاول کو انہوں نے کوئی جلوس نکالا ہو، کوئی اجتماع کیا ہو اس کام کے لیے؟ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد پہ خوش ہوتے تھے ہمیشہ، لیکن یہ کہ ایک تاریخ مقرر کی ہو اور اس دن یہ انہوں نے کام کیا ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، بلکہ اس کے الٹ کی دلیل ملتی ہے۔ اس کے الٹ کی دلیل ملتی ہے کہ انہوں نے 12 ربیع الاول کو ایسا نہیں کیا۔ وہ دلیل کیا ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے بارے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ اگر انہوں نے کسی ایک دن یہ کام کیا ہوتا تو اختلاف ختم ہو جاتا، پوری دنیا کو پتہ چلا جاتا کہ صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کی یوم پیدائش کا جشن فلاں تاریخ کو منایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہی دن آپ کا یوم پیدائش ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو بہرحال اب بدعتیوں کو چھوڑیے، اب میں اور آپ اپنے آپ کو اس آیت کی روشنی میں دیکھیں اپنے آپ کو کہ کیا ہم قرآن، اسلام اور اللہ کے نبی اسلام
پہ خوش ہیں یا ہماری توجہ اس کی بجائے زیادہ دنیا کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بیان کر رہے ہیں نا کہ ان کو اللہ کے فضل اس کی رحمت پہ خوش ہونا چاہیے، اور یہ بہت بہتر ہے اس مال سے جس کو جمع کر رہے ہیں۔ تو کبھی بھی دنیا کو اسلام پہ، قرآن پہ، اللہ کے رسول پہ ترجیح نہ دیں۔ جائز دنیا کمانا درست ہے، لیکن دنیا کو کماتے ہوئے دنیا کو دین پہ ترجیح دے دینا، نمازوں پہ فوقیت دے دینا، نماز روزے پہ، یہ غلط ہے۔ یعنی کہ آپ دنیا کی خاطر روزے رمضان کے نہیں رکھتے، دنیا کی خاطر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں آپ، یہ تو اس آیت کے بالکل خلاف ہو گیا۔ ترجمہ پھر سن لیں، قل تو کہہ دے بفضل اللہ، اللہ کے فضل پہ، وبرحمتی اس کی رحمت پہ، فبذالک یہ تین الفاظ ہیں، فا پس، با کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ یہاں پہ ہم کر رہے ہیں پر، ذالک ان پہ، یعنی کہ اس فضل اس رحمت پہ، اور یہ بذالک پہلے آ گیا ہے، یعنی کہ ایسے نہیں ہے کہ فلیفرحوا بذالک نہیں ہے، بلکہ وہ لفظ جس کو بعد میں آنا چاہیے تھا اس کو پہلے لایا گیا ہے۔ کیا پیدا ہو گیا؟ حسر۔ یہ ہے اصلی بات جس کے اوپر خوش ہونا چاہیے، یہ ہے اصلی چیز جس کے اوپر انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 59 قل تو کہہ دے، ارأیتم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اخبرونی، مجھے بتاؤ اس چیز، اس رزق کے بارے میں جو اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے۔ ارأیتم مجھے بتاؤ، ما اس چیز کے بارے میں، انزلہ جو اتاری ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، من رزق رزق میں سے، فجعلتم پس، جعلتم تم نے بنا لیا، منہ اس میں سے، کس میں سے؟ اس رزق میں سے، حرامن کچھ حرام، وحلالن کچھ حلال۔ قل تو کہہ دے، اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ اصل میں کیا تھا؟ اللہ، کا معنی کیا؟ اللہ کا معنی اللہ، دو حمزے اکٹھے ہو گئے، ان کو ایک بنا دیا گیا، اور کیا قل کہہ دیجئے، اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے، آدینا حکم دیا ہے، لکم تمہیں، یا اللہ اللہ ہی پہ، تفترون تم جھوٹ باندھتے ہو۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے مذمت کی ہے اللہ کے رزق میں سے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال قرار دینے کی، اور اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال قرار دینے کی۔ حرام و حلال کا اختیار صرف ایک اللہ کے پاس ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو مخاطب کیا علیہ الصلوۃ والسلام، اور کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا، اپنی ایک لونڈی اپنے اوپر حرام کر لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنا فیصلہ واپس لیں، جو قسم آپ نے اٹھائی اس کا کفارہ ادا کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اختیار نہیں ملا کہ آپ اپنی طرف سے اس چیز کو حرام قرار دیں جو اللہ نے حلال قرار دی ہے۔ البتہ آپ حلال و حرام کا کام کرتے تھے اللہ کی طرف سے، یعنی کہ آپ پیغام پہنچاتے تھے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا، اس چیز کو حلال قرار دیا، تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پہ آپ کو وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہوگی سورہ توبہ سے جس کا تعلق ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء کو، درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ ایت سنی، مسلمان ہونے کے لیے آئے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام میں عیسائی رہا ہوں، ہم نے تو کبھی بھی اپنے علماء کو رب نہیں بنایا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا علیہ السلام، کیا ایسا نہیں تھا کہ جس چیز کو تمہارے علماء حرام قرار دیتے جبکہ اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہوتا، تم اپنے علماء کی بات مان لیتے تھے، اور اس کے الٹ بھی تم یہی کرتے تھے، یعنی کہ علماء کو تم نے حلال و حرام کا اختیار دے دیا تھا، تو یہ ان کو رب بنانا ہے، تو یہ کام جائز نہیں ہے۔ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو یہاں پہ اللہ مذمت کر رہے ہیں ان یہودیوں کی، ان مشرکین کی،
یہودیوں نے بھی کئی چیزیں اپنی طرف سے حرام کر لی تھیں، اور مشرکین بھی کئی جانوروں کو اپنی طرف سے حرام کر لیتے تھے کہ ہمارے پیروں کے نام پہ ہیں، یعنی کہ ہمارے بتوں کے نام پہ ہیں، ہمارے معبودوں کے نام پہ ہیں، یہ نام ان کا گوشت کھا سکتے ہیں نہ دودھ پی سکتے ہیں۔ اللہ نے پوچھا ہے کیا اس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس چیز کو حلال قرار دو، اس چیز کو حرام قرار دو، یہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یا اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو یہ کہہ کر کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے حرام ہے، اللہ کی طرف سے حلال ہے؟ ترجمہ پھر سن لیں، قل تو کہہ دے ارائی، تو مجھے بتاؤ، ما ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہارے لیے اتاری ہیں، من رزق، رزق میں سے، فجعلتم، پس تم نے بنا لیا، منہ، اس میں سے، حرامن، کسی کو حرام، و حلالن، کسی کو حلال۔ قل تو کہہ دے اللہ اذن لکم، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے، ام یا علی اللہ، اللہ پہ تفترون، تم جھوٹ باندھ رہے ہو۔ آیت نمبر 60 وما، یہ استفہامیہ ہے، ما کیا، اور کیا ہے، ظن الذین، گمان ان لوگوں کا، الذین جو یفترون، جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ اللہ تعالیٰ پہ الکذب، جھوٹ، ان کا گمان کیا ہے، یوم القیامتی، قیامت کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، کس کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل، البتہ عظیم فضل والا ہے، ذو کا معنی والا، لام کا معنی البتہ، لذو یہ دو الفاظ ہیں، لام الگ ہے، دو الگ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ عظیم فضل والا للناس، لوگوں پہ، ولیکن، اور لیکن، اکثر ان میں سے زیادہ تر، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں اور اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے، اور ظاہر کرتے ہیں کہ یہ سارے احکام اللہ کی طرف سے ہیں، ان کا گمان روز قیامت کے بارے میں کیا ہے کہ قیامت کے دن کیا اللہ ان سے سوال نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ان کا مواخذہ نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ان کو سزا نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ لوگوں پہ بڑا فضل کرنے والا ہے، اللہ نے لوگوں کو بڑی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے نبی بھیجے ہیں، اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں، اللہ مہلت دے رہا ہے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ ایمان لے آتے اور حلال و حرام میں اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم کرنے کی کوشش کرتے اور اس کے مطابق چلتے۔ آیت نمبر 61 وما، اور نہیں، تکون، تو ہوتا ہے، فی شأن، کسی معاملے میں، کسی حالت میں، اور نہیں تو ہوتا کسی حالت میں، وما، اور نہیں، تتلو، تو تلاوت کرتا، تو پڑھتا، من قرآن، کسی قسم کا قرآن، منہ، اس کی طرف سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ منہ سے مراد اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے قرآن میں سے تو کچھ نہیں پڑھتا، ولا تعملون، اور نہیں تم کرتے، من عمل، کسی قسم کا کوئی عمل، الا، مگر، کلنا، ہم ہوتے ہیں، علیکم، تم پہ، شہودن، شاہد، گواہ، اذ، جب، تفیدون، تم مشغول ہوتے ہو، فیہ، اس میں۔ اچھا، یہاں پہ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ من قرآن، یہ من قرآن کا من زائدہ ہے تاکید کے لیے، کسی قسم کا قرآن، ان قرآن میں سے کچھ بھی، ولا تعملون من عمل، اور نہیں تم کرتے کسی قسم کا کوئی عمل، من زائدہ توکید کے لیے، وما یعزب، اور نہیں مخفی رہتی، ما کا معنی نہیں، یعزب، اور نہیں مخفی رہتی، نہیں پوشیدہ رہتی، نہیں غیب رہتی، عن ربی کا، تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ، ذرہ برابر کوئی چیز، من یہ بھی زائدہ ہے، ورنہ مثقال جو ہے یعزب کا فاعل بن رہا ہے، اور نہیں تیرے رب سے غیب رہتی ذرہ برابر کوئی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں، ولا اصغر، اور نہ کوئی چھوٹی چیز، من ذالک، اس سے، ولا اکبر، اور نہ کوئی بڑی، الا، مگر،
وہ ایک بعد ایک کتاب میں ہے. یہ اللہ کے بعد ایک لفظ مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا، ہیا ہوا، مگر وہ فی کتاب مبین ایک بعد ایک کتاب میں ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت کے علم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں، اللہ کے نبی جو کچھ کرتے تھے، صحابہ کرام جو کچھ کرتے تھے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی تھی. بلکہ اللہ کے علم میں ہونا اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی مان لیں کہ وہ ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. تو تقدیر کے کتنے مراتب ہوتے ہیں؟ 4. تقدیر پہ ایمان لانے والا وہ کہلائے گا جس کا تقدیر کے 4 مراتب پہ ایمان ہوگا. ان میں سے پہلے 2 یہ ہیں کہ اس بات پہ ایمان اللہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے، چاہے اس کا تعلق ماضی سے ہو یا حال سے ہو یا مستقبل سے ہو. بلکہ اللہ ان چیزوں کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے جو پیدا نہیں اللہ نے کی، اگر اللہ پیدا کرتا تو وہ کیسی ہوتی. نمبر 2، تقدیر کا مرتبہ یہ ہے کہ اس بات پہ بھی ایمان لائیں اللہ نے ہر اس چیز کو لکھ لیا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے. اور انہی 2 مراتب کا تذکرہ یہاں پہ آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما تکون فی شان. اچھا، پہلے یہاں پہ 4 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ نہیں، 3 ہیں. 3 یہاں پہ 3 چیزیں ہیں. ان میں سے، بلکہ آپ 4 ہی کہیں، 4 چیزیں، ان میں سے 2 میں مخاطب ہیں اللہ کے رسول اکیلے علیہ السلام. وما تکون فی شان، اور نہیں تو ہوتا کسی حالت میں. تکون واحد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مراد ہے. وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں تو پڑھتا قرآن میں سے کچھ. اس میں بھی اللہ کے رسول اکیلے مراد ہیں. آگے ولا تعملون من عمل، اور تم سب کوئی بھی کام نہیں کرتے، یہ جمع ہے. اب اللہ تعالیٰ کے مخاطب سب لوگ ہیں. اذ تفیضون فیہ، مگر ہم تم پہ گواہ ہوتے ہیں، شاہد ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو. تفیضون یہ بھی جمع ہے. اچھا، آخری 2 الفاظ میں اللہ کے مخاطب جو ہیں وہ سب ہیں، اور پہلے 2 الفاظ میں اللہ مخاطب کر رہا ہے صرف اپنے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام. اب اس کی تفسیر کیسے ہوگی؟ تفسیر یہ ہے کہ ہم کہیں گے پہلے 2 میں اللہ نے مخاطب کیا اپنے نبی کو، اور بعد 2 میں مخاطب کیا کن کو؟ سب کو. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ پہلے 2 الفاظ میں اللہ نے اگرچہ مخاطب کیا ہمارے نبی کو، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ باقی دنیا بھی اس میں شامل ہے. تو قرآن کریم میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے صرف ہمارے نبی کو، قل تو کہہ دے، اور آگے بھی کئی الفاظ ہوتے ہیں لیکن مراد ساری امت ہوتی ہے. اور یہی انشاءاللہ درست ہے. یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ ہم کسی بھی حالت میں ہوں، ہم قرآن پڑھ رہے ہوں یا کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ مطلع ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ہم مشغول ہوں قرآن کی تلاوت میں، ہم مشغول ہوں کسی عمل میں، ہم ہوں کسی حالت میں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ایک ایک چیز. تو اس میں کیا ہے پھر؟ اس میں خوشخبری بھی ہے اور وارننگ بھی ہے. خوشخبری ہے کہ آپ کی تلاوت ضائع نہیں ہوگی، آپ کا صدقہ ضائع نہیں ہوگا. آپ دنیا کو نہ بتائیں کہ میں نے کیا نیکی کی، اللہ کے علم میں ہے، اور اس بات سے نہ ڈریں کہ میری نیکی ضائع ہو جائے گی. اور وارننگ بھی ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں، نعوذ باللہ گناہ کریں، بدکاری کریں، سود لیں، جو کچھ بھی آپ کریں گے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اس کے بعد کہا گیا اور تیرے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے. ذرہ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہوئی، سب سے چھوٹی چیونٹی کو بھی ذرہ کہتے ہیں، اور ذرہ اس کو بھی کہتے ہیں جسے آپ دیکھتے ہیں اس وقت جب آپ کے گھر کا روشن دان وہاں سے دھوپ آ رہی ہو گھر کے اندر، اور اس دھوپ کے اندر آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، پکڑنا چاہیں تو آپ پکڑ نہیں سکتے، اتنے چھوٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ ذرات بھی مخفی نہیں، کوئی بھی ذرہ مخفی نہیں ہے ان ذرات میں سے. تیرے رب سے کوئی بھی ذرہ مخفی نہیں ہے، نہ زمین پہ اور نہ آسمان پہ. اور اس ذرے سے چھوٹی چیزیں بھی جو ہیں وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہیں.
اور اس ذرے سے بڑی چیزیں بھی اللہ سے مخفی نہیں ہیں، بلکہ ہر چھوٹی بڑی یہ چیز اس کی تحریر موجود ہے، صرف اللہ کے علم میں نہیں ہے، اس کی تحریر موجود ہے، اس کا تذکرہ موجود ہے وعدے کتاب میں، لوح محفوظ میں۔ اندازہ کیجئے انسان آج کمپیوٹر کرتا ہے، اتنے کمپیوٹر آنے کے باوجود بھی ہم یہ سب کچھ لکھ نہیں سکتے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی دقت۔ آیت نمبر 62 الا خبردار۔ اچھا الا یہ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، کیا مطلب جو اگلی بات آ رہی ہے دھیان سے سنو، توجہ سے سنو، یہ اٹینشن، یہ مراد ہے۔ الا خبردار، انا بے شک اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ کے دوست، اولیاء جمع ہے کس کی؟ ولی ان کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے دوست لا خوف علیہم، ان پہ کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا، وہ جو اللہ کے ولی کون ہے؟ الذین، وہ جو آمنوا ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ ڈرتے تھے، بچتے تھے۔ ان دو آیات میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں ان کا انجام کیا ہے، اور یہ بتا دیا اللہ کے ولی ہیں کون۔ اچھا ولی ہے کون؟ اللہ نے بتایا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، یعنی کہ ہر اس چیز پہ ایمان لے آئے جس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ جو بھی چیز اللہ نے بتا دی قرآن میں، سب پہ ایمان لائے۔ جو چیزیں بھی اللہ کے نبی نے بتا دی صحیح حدیث میں، سب پہ ایمان لائے۔ جو ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، دوسرے نمبر پہ وہ ڈرتے تھے، بچتے تھے، تقوی اختیار کرتے تھے۔ تقوی کہتے ہیں دو چیزوں کو، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو مانیں، اس کی تعمیل کریں، اور جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا اس سے دور رہیں۔ اللہ کا ہر حکم انہوں نے مانا اور اللہ کی منع کردہ ہر چیز سے دور رہے، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا ولی۔ ہمارے ہاں اولیاء کا تصور کیا ہے؟ تو شوبدے دکھائے، جو کوئی تماشا دکھائے، جو کوئی غیبی بات بتائے، حالانکہ جو ایسی حرکتیں کرے اس کا ایسی حرکتیں کرنا دلیل ہے کہ اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ کوئی شیطان ہے۔ ورنہ اللہ کے ولی خود اعلان کیا کرتے ہیں کہ ہم غیب جاننے والے نہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں، بار بار وہ اعلان کرتے تھے ہم نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ ہم قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اگر اللہ مجھے پکڑنے پہ آئے تو ولی تو وہ ہوگا جو لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرے گا، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے گا، نہ کہ اپنی ذات کے ساتھ۔ تو یہ ہے اللہ کے ولی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری وہ مساجد، جن مساجد میں توحید کا اعلان ہوتا ہے، قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، ان مساجد کے پہلی صف میں کھڑے نمازی انشاءاللہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ عام طور پہ اگر کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والے ہیں، فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والے ہیں، شرک و بدعات سے دور رہنے والے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ولی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اچھا ان کے لیے ہے کیا؟ کہ نہ انہیں کوئی خوف اور نہ کوئی غم، یعنی کہ یہ خوف نہیں کہ آگے کیا ہوگا، دنیا میں زندہ ہے تب بھی کوئی خوف نہیں ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا، امید ہے کہ اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا، امید ہے اللہ اپنی رحمت میں ڈھانک لے گا، اور غم بھی نہیں ہے اپنی زندگی کا۔ پریشانیاں دنیا میں آئیں ایمان کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، ان کے اوپر کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ میں نے یہ نیکی کیوں کی تھی، اور آخرت میں بھی نہ کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور نہ غم ہوگا دنیاوی زندگی کے اوپر، کیونکہ جنت میں ایک دفعہ داخل ہونے کے بعد دنیا کے سارے مصائب بھول جائیں گے، ساری مصیبتیں بھول جائیں گے۔ تو خبردار بے شک اللہ کے ولی جو ہے ان کے اوپر کسی قسم کا خوف نہیں ہے، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے آخرت میں۔ اور یہ کون ہیں جی؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے تھے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آیت نمبر 64 64۔
انہی کے لیے لہم، انہی کے لیے البشرا، خوشخبری، فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں، وفی الآخرت، اور آخرت میں، لا تبدیلا، کوئی تبدیلی نہیں ہے، لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے عظیم کامیابی، ذالک، یہ ہوا وہ کٹھا معنی کیا ہوگا، یہی ہے الفوز العظیم، عظیم کامیابی۔ اللہ نے بتایا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا خوشخبری ہے؟ مثال کے طور پہ ان کو اچھے خواب آتے ہیں۔ دنیا میں کیا خوشخبری ہے؟ نیک لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں کیا خوشخبری ہے؟ شاندار زندگی ملتی، سعادت والی، سکون والی۔ کون سی؟ سکون والی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو بڑی شاندار زندگی ملتی ہے ان کو۔ تو ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیا جنت ملے گی، اللہ کے چہرے کا دیدار نصیب ہوگا، نبی علیہ السلام کے حوض سے پانی پینے کا موقع ملے گا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ نہیں کہ یہ جو خوشخبری دی جا رہی ہے یہ پوری ہو کر رہے گی، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ آیت نمبر 65، آج کے درس کی آخری آیت 65، ولا، اور نہ، یحزن کا، تجھے غم میں ڈالے، قولہم، ان کی باتیں، ان کا قول، ان کا کلام، ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت اللہ ہی کے لیے، جمیعاً، ساری کی ساری، هو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا ہے، کمال علم والا ہے۔ اللہ تعالی نے کہا کہ آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، جو یہ باتیں اللہ کے خلاف کرتے ہیں، دین کے خلاف کرتے ہیں، آپ کے خلاف کرتے ہیں، آپ کو شاعر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، یہ ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں، کوئی ٹینشن نہ لیا کریں۔ اور یہی آیت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اگر ہمیں دین کی وجہ سے برا بلا کہا جاتا ہے، ہماری بےزتی کی جاتی ہے، تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ، یہ عزت کے مالک نہیں ہے، عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو وہ خوب سننے والا ہے ان کی باتوں کو، اور اس کو علم ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر آپ کو بہترین جزا ملے گی اور ان کو سزا ملے گی، اس لیے آپ ان کی باتوں کی وجہ سے کسی قسم کی ٹینشن نہ لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور توحید پہ، سنت پہ استقامت دے، شرک و بدعات سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عنایت فرمائے، اور کفر اور کافر اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔